اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کا لیکچر معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصور کیجئے کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین پہلی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کا دیدار جب کیا ہوگا تو ان کے دل میں کیا کیفیت ہوئی ہوگی، ایک ایسا حسن جس کی مثال کائنات کا کوئی شفیق ترین مصور بھی نہیں بنا سکتا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم قرآن پاک، صحیح احادیث اور بزرگان دین کے مستند حوالوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بے مثال حسن و جمال کا ذکر کریں گے اور سیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، عظمت کی گواہی دی۔ اس طرح سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ما ضل ما صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی، تمہارے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہیں۔ مفسرین اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہر عضو اور ہر ادا کی قسم اٹھائی اور ان کے حسن صورت، حسن سیرت کو کائنات کے لیے مجسم رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی بات ہوتی ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخی کلمات اور آپ کو سر فہرست یاد رکھا جاتا ہے کہ آپ کو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا لقب آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی تائید کرتے ہیں، انہوں نے آقا کے حسن و جمال کی ان تاریخی الفاظ میں ایسے تاریخی الفاظ آپ نے بولے اور ان تاریخی الفاظ میں پرویا کہ شاید کہ کوئی اس طرح کا کمال کر سکتا ہے۔ اور وہ اشعار یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے ہرگز نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جمیل کسی عورت نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک صاف پیدا کیے۔ کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود چاہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی تخلیق کی خود فرمائش کی ہو اور رب نے ویسا ہی آپ کو تراش دیا۔ حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام کے جو تاثرات ہمیں ملتے ہیں، تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3549 میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت، آپ کا رخ انور اور بہترین اخلاق کے مالک، خوبصورت چہرہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا، انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح گول، روشن اور حسین۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چاندنی رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ایک بار چاند کو دیکھا اور ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا۔ خدا کی قسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نزدیک چاند سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پر ایمان لانا اور ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ایمان کی روح ہے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام حسن کو ایک حصہ اور باقی مخلوقات میں بانٹا، اور دوسرا پورا حصہ تنہا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھی ہے، وہ اپنے قصیدہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَبْلِغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، یعنی ہمارے علم کی آخری حد بس یہی ہے یا رسول اللہ کہ وہ انسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین اور افضل ترین ہے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہمیں شمائل شریف اور بخاری شریف اور احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے کامل نمونہ بنایا، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ہر ادا، ہر مسکراہٹ، حسن کا ہر جلوہ انسانیت کے لیے ہدایت اور پرسکون کا نظارہ ہے۔ اور سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں کچھ اس طرح آپ کے فضائل بیان ہوئے، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب آپ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور حسن معاشی کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اخلاق اور کردار میں آپ کا کوئی مثل نہیں، یعنی جو خوبصورتی قرآن کے احکام میں ہے وہی جیتی جاگتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات میں نظر آتی۔ اور حضرت معبد خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تاریخی الفاظ کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبد کے خیمے سے گزرے، انہوں نے بعد میں اپنے شوہر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی ایسی تصویر کشی کی جو تاریخ اسلام میں بے مثال ہے۔ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جو انتہائی تابناک چہرے والا تھا، اس کی جلا اور چمک بے مثال تھی، ان کی آنکھیں سیاہ اور کشادہ تھیں، پلکیں دراز تھی، آواز میں ایک وقار اور جلال تھا، دور سے دیکھو تو سب سے نمایاں اور حسین، اور قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ شیریں اور من موہنے لگتے تھے۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آج ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر ہو، ربیع النور شریف کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو موجود میں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔